السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ ہود کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 40 سے لے کر 45 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی یہاں تک کہ اذا جب جاء آ گیا، امرنا ہمارا حکم، بفارا اور جوش مارا، التنورا تنور نے، قلنا ہم نے کہا، احمل سوار کر لے، فیہا اس میں، من کلن ہر قسم کے، زوجینی جوڑے، اثنینی دو یعنی نر بھی اور مادہ بھی، واہلکا اور اپنے گھر والوں کو، الا سوائے من اس کے جو سابا کا گزر چکی، علیہ اس پر، القول بات، ومن اور ان کو جو آمنا ایمان لائے، وما اور نہیں آمنا ایمان لائے، معہو اس کے ساتھ، الا مگر، قلیل بہت تھوڑے۔ اس آیت میں قوم نوح پر عذاب الہی کا نزول بتایا گیا ہے کہ طوفان نوح کا آغاز تنور سے چشمہ پھوٹنے سے ہوا ہے۔ ایک قول کے مطابق معروف تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اس سے ہوا ہے، اور ایک قول کے مطابق تنور سے مراد سطح زمین ہے۔ تنور کے ابلنے سے بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے یہ مطلب ہے کہ روئے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، اوپر سے لگاتار بارش شروع ہو گئی۔ پہلا چشمہ پھوٹنے پر نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ سب ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کرو، اور جو جانور اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں ان کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ بھی اس کشتی میں سوار کر لو، اپنے گھر والوں میں سے بھی جو مؤمن ہیں ان سب کو بھی سوار کر لو، اور وہ حام، سام، یافیس اور ان کے اہل و عیال تھے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے جن میں ان کا بیٹا یام جسے کنعان بھی کہا جاتا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ جو کافر تھی، یہ دونوں بھی طوفان کی نذر ہو گئے۔ ایمان لانے والے حضرت نوح علیہ السلام پر بہت ہی تھوڑے لوگ تھے جن کی تعداد 80 سے زیادہ نہ تھی۔ وقال اور اس نے کہا، ارکبوا سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، مجریہا چلنا ہے اس کا، ومرساہا اور ٹھہرنا ہے اس کا، انا بے شک، ربی میرا رب، لغفور البتہ بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت کشتی پر سوار ہونے کی دعا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے اس کا پانی پر چلنا ہے اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو حوصلہ اور تسلی بھی دینا تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کے محافظ اور نگران ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مؤمن کو صرف اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسباب کی بھاگ دوڑ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ واہیا اور وہ تجری چل رہی تھی، بہم ان کے ساتھ، فی موجن لہر میں، کل جبالی پہاڑوں جیسی، ونادا اور پکارا، نوح نے، ابنہ اپنے بیٹے کو، وکانا اور تھا وہ، فی معزل الگ جگہ میں، یا بنیا اے میرے بیٹے، ارکب سوار ہو جاؤ، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن اور نہ تم ہو، مع الکافرین کافروں کے ساتھ۔ جب زمین پر پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دامن میں سمیٹے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرح رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے۔
اسی دوران نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو پہاڑی کے کنارے کھڑا تھا، آپ نے اسے بلایا۔ یہ آپ کے چوتھے بیٹے تھے اور یہ کافر تھا۔ اسے کہا ایمان لے آؤ اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ قالا، وہ بولا، سآوی، ان قریب میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف، یعصمنی، وہ بچا لے گا مجھے، من الماء، پانی سے۔ قالا، کہا، لا عاصم، نہیں ہے کوئی بچانے والا، الیوم، آج کے دن، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الا، مگر، من، جس پر، رحمہ، وہ رحم کرے، وحال، اور حائل ہو گئی، بینہما، ان دونوں کے درمیان، الموج، ایک موج، فکانا، تو وہ ہو گیا، من المغرقین، غرق ہونے والوں میں سے۔ نوح علیہ السلام کے ضدی بیٹے نے جواب دیا کہ میں ابھی پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، بیٹا، کس خبت میں پڑے ہوئے ہو؟ کوئی معمولی سیلاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آج کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی ہے۔ ابھی یہ گفتگو بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ایک تندو تیز لہر نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا اور یہ نافرمان بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا۔ وکیلا، اور کہہ دیا، یا ارضو، اے زمین، ابلعی، نگل جا، ماءکی، پانی اپنا، ویا سماء، اور اے آسمان، اقلعی، تھم جا، وغیضا، اور خشک کر دیا گیا، الماء، پانی کو، وقضی، اور فیصلہ کر دیا گیا، الامر، معاملے کا، واستوت، اور جا ٹھہری کشتی، علی الجودشی، جودی پر، وکیلا، اور کہہ دیا گیا، بعداً، دوری ہے، للقوم، ان لوگوں کے لیے، الظالمین، جو ظالم ہیں۔ ابلعی، نگلنے کو کہتے ہیں۔ انسان یا کوئی بھی جانور عموماً پورا لقمہ اکٹھا ہی نکلتا ہے۔ یہ لفظ استعمال کرنے میں حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ زمین نے پانی آہستہ آہستہ نہیں بلکہ ایک ہی دفعہ لقمے کی طرح اپنے اندر نگل لیا تھا۔ ادھر آسمان کو حکم ہوا کہ تھم جا، بارش رک گئی، سارا پانی زمین کے نیچے اتار دیا گیا اور تمام مشرکوں کو نیست و نابود کرنے کا حکم جس کے لیے طوفان آیا تھا پورا ہو گیا۔ واستوت علی الجودشی، جودی پہاڑ عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں موصل کی جانب واقع ہے۔ للقوم الظالمین، عام خیال یہی ہے کہ یہ طوفان روئے زمین پر آیا تھا بائبل کے مطابق، مگر بعض علماء کا کہنا ہے کہ طوفان اسی علاقے میں آیا تھا جہاں نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ قرآن اور حدیث میں اس چیز کی کوئی بھی وضاحت نہیں ملتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ طوفان کے زمانے میں دنیا میں دجلہ اور فرات کی وادی کے علاوہ کسی اور جگہ آبادی ہی نہ ہو۔ نادا، اور پکارا، نوح نے، ربہ، اپنے رب کو، فقالا، تو کہا، ربی، اے میرے رب، انا، بے شک، ابنی، میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، وعدہ کا، وعدہ تیرا، الحق، سچا ہے، وَأَنْتَ، اور تو، احکم، بہتر حاکم ہے، الحاکمین، سب حاکموں میں سے۔ تمام کفار کے غرق ہونے کے بعد باپ کی شفقت نے جوش مارا تو نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نوح علیہ السلام کے اہل کو بچانے کا تھا۔ اس وعدے کے حوالے سے درخواست کی کہ وہ اہل سے نسبی اور رشتہ داری کے گھر والوں کو سمجھ بیٹھے، جبکہ کافر اور مؤمن کے درمیان دوستی کا رشتہ باقی نہیں رہتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب مؤمن دوست اور سب کافر دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ خیال تھا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائے گا، اس لیے اس کے بارے میں یہ استدعا اللہ تعالیٰ سے کی۔ یہ تھیں آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اگر ہم ان آیات پر غور و فکر کریں تو ہمارے لیے بہت اہم سبق ملتا ہے۔